بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ تھا، اس میں ایک بری عادت تھی، اسے بیٹی سے بڑی نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز و نام اور لاڈ پیار سے اس نے اس کی پرورش کی۔ چند سال بعد ملکہ پھر 19 سے ہو گئی۔ ولادت کا دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، اے اللہ، میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک ودائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال و آسودہ ہوگی، وگرنہ غریب کے جو نصیب اس کو پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا، چاندی، زیور وغیرہ بچی کو تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کر دیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے لے جا کر بچی کو ہلاک کر دیا ہے۔ بادشاہ اپنی بری عادت کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے بچی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتا کو قرار ملتا، اور وہ اس دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے واسطے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھی طرح سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکال لی۔ خوبصورت تھی ہی، اسی لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا رشتہ لینے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن اس نے رشتے کے لیے بڑے بڑے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کی بڑی منت و سماجت کی، لالچ دیے، دھونس دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو، تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ انہوں نے اسے خوب کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ بیچاری پہلے ہی سے 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔
اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کون سی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اس کو گناہ عظیم سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کے گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل میں پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بھائی نے بہن سے کہا، میں تمہیں کسی صورت اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہی چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون جا کر باپ کو دکھا دو۔ شہزادے کو ایک ترکیب آئی، اس نے ایک ہرن کو پکڑا، اس کی آنکھیں نکال لی، بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ ان آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی اور طریقے سے شہزادے کو بلا کر اپنی بیٹی سے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں سے سارا احوال گوش گزار دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ، اسے اچھی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے پھل پھول بوٹیاں کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ شہزادی کے جسم کے کپڑے بوسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے، آخر اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو شہزادی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کر جا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کر اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ حیت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان ہو، جو بھی ہو، اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نیچے بچھی چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا، اس کا گولا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپا، کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے اتر آئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں،
اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ وہ بھی اس طرح کا بندہ چاہتی تھی جو اس کو عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو ساتھ لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے اپنے وزیر کے گھر جا پہنچا۔ اس سے کہا، اسے ایسا سمجھو یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنے امانت یہاں سے اسے محل میں لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی ہے۔ جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 1-2 دن بعد منگنی ہوئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بڑے خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو اب ملکہ بن گئی تھی، پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تم کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ کے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخر کار جب ان کے ہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت جاننے کے لیے بڑا دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے کس طرح مجھے بچا کر میری پرورش کی، بادشاہ نے کس طرح مجھے دیا، پھر کس طرح مجھے میرے بھائی کے حوالے کر کے مجھے قتل کروانا چاہا، میں اس سارے معاملے میں کس طرح بچ گئی اور وہاں کس طرح آپ کو ملی اور آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ دوستو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔